بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں حیدر حیات خان۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس وقت سندھ میں موجود ہے اور سندھ میں جو سندھ کی کانپریس جماعتیں ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ان کو اپوزیشن کا جو گرینڈ الائنس ہے جو ممکنہ طور پر عید کے بعد سڑکوں پر نکلے گا اور احتجاج کرے گا حکومت کے خلاف، اس میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کی قیادت بلوچستان کا رخ کرے گی، وہاں پہ جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان سے ملاقاتیں ہوں گی۔ کہا جا رہا ہے کہ مہرنگ بلوچ سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ تو یہ حکومت کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، اور یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں کامپریسٹ پارٹیوں سے، کامپریسٹ لیڈرز سے، یہ تحریک انصاف کی پارٹی کا کیا امپریشن پورٹری کر رہی ہے، اس کو بھی پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے۔ پھر خیبر پختونخوا کے اندر حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں، حالات شدید خراب ہیں، اور اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے وقت میں کچھ علاقوں میں جہاں پر حالات زیادہ خراب ہیں وہاں پر کوئی آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے گورنر راج لگائے جانے کا امکان ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اس کو بھی پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے۔ پھر حکومت کی جو سب سے بڑی الائیڈ پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی گزشتہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل انکمفرٹیبل ہو رہی ہے مسلم لیگ نواز کی وفاقی حکومت کے ساتھ، اور پنجاب حکومت کے ساتھ تو خیر پہلے دن سے ہی ان کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے۔ اس کو بھی پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے، اور پروگرام کے پہلے حصے میں ان تمام چیزوں پر ڈسکشن کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اختیار ولی خان صاحب نے۔ خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خان صاحب سب سے پہلے تو یہ جو سندھ کی کانپریس جماعتوں سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ملاقاتیں کر رہی ہے، ان کو اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر بلوچستان کا رخ کرے گی تحریک انصاف کی قیادت، یہ پارٹیز اگر مل جائیں گی گرینڈ الائنس کے اندر تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھر بہت بڑا گروپ نہیں فارم کر لیں گے جو گورنمنٹ کے لیے الٹیمیٹلی خطرہ کھڑا کر سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ حیدر بھائی۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ تحریک انصاف اگر دوسری جماعتوں کے پاس اتحاد کا پیغام لے کر جانا چاہتی ہے اور وہ کوئی ڈیولز الائنس بنانے کا ارادہ رکھتی ہے تو میرے خیال میں اس میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تحریک انصاف اپنے گھر کو تو درست کر لینا، اس میں تو اتفاق پیدا کر لیں۔ تحریک انصاف میں تو خود میرے خیال میں 1 درجن سے زیادہ گروپ ہیں۔ سنی اتحاد کونسل ایک الگ گروپ ہے، مجلس وحدت المسلمین ایک الگ جماعت ہے، پی ٹی آئی ایک الگ جماعت ہے، آزاد گروپ ان کے اندر ایک اور جماعت ہے، پھر اس کے علاوہ علی امین کا ایک اور دھڑا ہے، عاطف خان کا ایک اور دھڑا ہے، جنید اکبر کا ایک اور دھڑا ہے، پھر آپ دیکھیے علیمہ بی بی کا ایک اور دھڑا ہے، سلمان اکرم راجہ کا ایک اور ہے، اور بشرا بی بی کا ایک اور ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں۔ نہیں، لیکن دوسرا، آپ نے اس کو ڈیولز الائنس کیوں کہا؟ ڈیولز الائن اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی جماعت، آپ نے دیکھ لیں کہ ان کا احتجاج ہوتا ہے تو وہ ایک پولیٹیکل احتجاج ہوتا ہے، ان کی بات ہوتی ہے تو وہ ایک سیاسی بات ہوتی ہے، جبکہ تحریک انصاف جب بھی نکلتی ہے سڑکوں پر تو یہ 10-15 لوگ کھا کر اس کا ناشتہ کرتے ہیں۔ یہ تو خون سے جو ہے تو شروع کرتے ہیں اور ہڈیاں تک چبا جاتے ہیں۔ یہ تو آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں کہ کون سے ان کے ایونٹس ہیں جس میں بندے نہیں مارے جاتے، کون سے ایسے ایونٹس ہیں جس میں اسلحہ لہرا کر یہ نہیں نکلتے۔ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں نہیں بنیادی طور پر، یہ سیاسی لبادہ اوڑھ کر ایک شرپسند ملیشیا کہہ سکتے ہیں، آپ ایک شرپسند جتھا کہہ سکتے ہیں، فتنہ کہہ سکتے ہیں۔ دے آر ناٹ پولیٹیکل پارٹی۔ تحریک انصاف کے لیے آپ کے دل میں جو بھی بات ہے، آپ کا جو بھی موقف ہے اس پارٹی کو لے کر، لیکن آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس اسٹریٹ پہ ایجوٹیشن کی پاور موجود ہے، پبلک کا ایک بڑی سپورٹ ان کے ساتھ ہے۔ پھر یہ سندھ کی کانپریس پارٹیز، بلوچستان کی اگر نیشنلسٹ پارٹیز ان کے ساتھ مل جاتی ہیں، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی ایک پاس ایک بڑی پبلک سپورٹ ہے، وہ لوگ ان کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ کے لیے تو پھر بہت پرابلمس کریٹ ہو جائیں گی۔ مولانا صاحب کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا ایک وجہ میں نے آپ کو بتا دی، دوسری وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا مولانا صاحب کا جو مال مسروقہ ہے یا چوری شدہ مینڈیٹ ہے وہ میرے گھر میں اور آپ کے گھر میں نہیں پڑا، وہ تحریک انصاف کے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ تو چور اور چوکیدار کی ان کا ملاپ زیادہ دیر نہیں ہو سکتا۔ مولانا صاحب چوکیدار ہے، تحریک انصاف ان کے چور ہے، ان کی چوری کرنے والے لوگ ہیں، وہ کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ شاہد خاقان عباسی کو میں نے خود سنا تھا، ہمارے تو وہ دوست رہے، ساتھی رہے، ایک ساتھ ہم ایک جماعت میں ہم نے بڑی عمر گزاری ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان
کے لیے عمران خان اور تحریک انصاف یہ سیکیورٹی رسک ہے. یہ وہ ڈینائی نہیں کر سکتے ان باتوں کو. یہ ان کی ماضی کی سٹیٹمنٹس بھی ہیں اور ہم نے میٹنگز میں ان کو کہتے بولتے یہ باتیں سارے ہم نے ان کی سنی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو, مجھے نہیں لگتا. جہاں تک آپ قوم پرست جماعتوں کی بات کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ سندھ سے کوئی سچ ان کو کوئی بڑی کامیابی ملے گی یا خیبر پختونخوا سے کوئی کامیابی ملے گی. آئی ڈونٹ تھنک سو. بلوچستان میں اچھا غزائی صاحب اگر ان کے ساتھ چلتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ مرضی ہے ان کی. اچھا غزائی صاحب کا اپنا ایک ان کی ایک سوچ ہے, ایک نظریہ ہے جو مطلب اس میں یہی ہے شاید کہ ملک ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے لیکن اپنی فوج کے خلاف بولتے رہنا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی محب یہ وطن محمود قوت, خان نچک صاحب کا نظریہ ہے جی. مطلب میری اسسمنٹ ہے اچھا, کہ ان کا شاید اس طرح ہی یہ نظریہ ان کا نظریہ جتنا آج ہی یہ نظریہ بنا ہی ہے جب وہ آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے, جس وقت پی ڈی ایم میں وہ ساتھ تھے اس وقت بھی یہ اپروچ تھی ان کی؟ نہیں, یہ ان کی ہر وقت ہوتی ہے. اچھا, یہ وہ ہر وقت. ہر وقت یہ تقریباً یہ ہر اسی طرح ہوتے تو ہیں. پھر اور آپ میں ماضی آپ میں کو ایک کیوں ان کو بات ساتھ لے کر چلتے رہے ہیں؟ ہاں, میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ آئی ڈونٹ نو آپ کی صحافتی لائف کتنی ہے, بٹ جب 1998 کا دور تھا تو اس وقت ایک آواز اٹھی تھی. کچھ لوگ کہتے تھے کہ آؤ آزاد پختونستان بناتے ہیں, کچھ کہتے تھے آؤ ایک گریٹر پختونستان بناتے ہیں. سندھ کی قوم پرست جماعتوں نے کہا کہ ہمیں آزاد سندھو دیش چاہیے. بلوچستان میں بھی اسی طرح قوم پرستوں کی آوازیں اٹھنے لگی. میاں نواز شریف صاحب مطلب مڈ 90 سے کہہ لیں, ان کا یہ موٹو رہا ہے کہ تمام جماعتوں کو ساتھ رکھیں تاکہ ان کو قومی دھارے میں رکھ کر یہ جو اینٹی اسٹیٹ ویژن یا جو سوچ ہے اس کے جتنا بھی کلا کمک کر سکیں وہ ہم ختم کریں. تو آئی تھنک کہ یہ ان کو ساتھ رکھنے کی بڑی وجہ یہی تھی تو اس کا کہ مطلب ہے میاں کہ نواز اگر شریف ابھی صاحب تک مڈ 90s سے آنورڈز, مطلب ابھی ہم 2025 میں آگے ہیں, آلموسٹ 30 ایئرس, 3 ڈیکیڈز, تو 3 ڈیکیڈز کی پھر نواز شریف صاحب کی اس ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, وہ اس اپروچ کو تبدیل نہیں کر سکے نہیں, اس بالخصوص کا فائدہ اچکزئی صاحب کو لے کر. اس کا فائدہ بہت ہوا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے یہ اتنا عرصہ تک کوئی قوم پرست تحریک نہیں چلی. ٹھیک ہے, پہلے جو چلی تھی اس وقت میاں نواز شریف نے ایک تحریک چلائی تھی جس کو نام دیا گیا تھا قومی پرچم مارچ کا, اور وہ 1998 میں چلا تھا. اور وہ پشاور سے شروع ہوا تھا, کشمیر تک گیا تھا, پھر کراچی تک گیا تھا, مینار پاکستان تک گیا. پھر اس کے بعد میں خود اس مارچ کا حصہ رہا ہوں, ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس قومی پرچم کو ہم کوئٹہ, نوشکی, ڈال بندین اور چاغی تک لے کر گئے تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اختیار صاحب, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ابھی مجھے مختصراً یہ بتائیے گا کہ ود مولانا اور وداؤٹ مولانا یہ گرینڈ لائنز بنتا ہے, حکومت کو کوئی خطرہ اس سے ہے یا نہیں؟ مختصراً مجھے بتائیے گا, پھر مجھے اپنے اگلے ٹاپکس کی طرف پڑھنا ہے. نہیں, بالکل بھی نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک. آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں زلزلے آئے, طوفان آئے, مارشل لا آئی, 126 دن کے دھرنے آئے, شرارتیں ہوئی, فیض جیسا کردار آئے, جنرل ظہیر جیسا کردار آئے, ثاقب نثار آیا, عمر عطا بندیال آیا, لیکن ہم سے احتجاجی دھرنوں کی زور پر یا بلیک میلنگ پر کوئی استعفیٰ نہیں لے سکا, ٹھیک ہو گیا. اور نہ ہی کوئی آئندہ اس طرح کی کوئی امید رکھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اختیار صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا کے اندر کچھ علاقوں میں حالات کافی خراب ہیں. کرم کی چیزیں تو سب کے سامنے ہیں, لیکن اور بھی کافی علاقے ہیں جہاں پر چیزیں سم ہاؤ جو ہیں وہ کنٹرولڈ نہیں ہیں. ایک بحث یہ بھی ہو رہی ہے کچھ سرکلز کے اندر کہ شاید اب ایک آپریشن ناگزیر ہے. آپ چونکہ کے پی کے ایم کے حوالے سے کافی ایکٹیو ہیں اور کافی اویئرڈ ہیں معاملات سے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپروچ اب کافی سیریس ہو چکی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اب ایک آپریشن ناگزیر ہو گیا؟ دیکھیں حیدر, کوئی اس طرح کا آپریشن تو نہیں ہے کہ جس کے لیے ڈھولک پیٹ کے آپریشن شروع کیا جائے. صحیح. فوج ہماری جو ہے وہ ایک عرصے سے, ہماری ملٹری ان چھوٹے چھوٹے آپریشنز میں مصروف ہیں. بڑا آپریشن جو تھا وہ ضرب عضب تھا, رد الفساب تھا, ضرب مومن تھا. وہ ایک بڑے آپریشن تھے
یا پھر جس طرح سوات میں آپریشن کیا گیا تھا کلین اپ، اس طرح کوئی آپریشن نہیں ہونے جا رہا. اچھا ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہو رہی ہیں جہاں جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہے اور وطن کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے، کوئی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، تو وہاں پر ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن، وہ چھوٹے چھوٹے آپریشن وہ شروع ہیں اور وہ ہو رہے ہیں. صحیح. اور جہاں تک کرم کی بات آپ نے کی تو وہ ایک سنگین مسئلہ ہے جو عقیدوں کا بھی مسئلہ ہے، عقائد کی بھی جنگ ہے، سیاست کی بھی جنگ ہے، اور زمین کی بھی جنگ ہے. تو وہاں پر چیزیں دو تین چار کمپوننٹس مل کر نا جو اس کی کمپوزیشن بنی ہے، تو اس کو بڑے میرے خیال میں احتیاط کے ساتھ ڈیل کرنا ٹھیک ہو گیا. چاہیے. تو ابھی خیبر پختونخوا کے اندر مستقبل قریب میں کسی طرح کوئی گورنر راج لگنے کا امکان ہے؟ دیکھیں، جو گورنر راج ہے جمہوری، یہ حالانکہ قانونی عمل ہے، آئینی اور دستوری عمل ہے، لیکن مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو بڑی کولیشن پارٹنر ہیں، ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کسی جمہوری حکومت کو ہٹا کر وہاں پر گورنر راج لگایا جائے. لیکن کب تک؟ جب کرم جیسے واقعات ہوتے ہیں اور وہاں کے چیف منسٹر جو چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، وہ ان لاشوں پر پیر رکھتے ہوئے اسلام آباد کی طرف 24 اور 26 نومبر کے لانگ مارچ کی قیادت کر رہے ہوں، یہاں پر صوبہ مقروض ہوتا جا رہا ہو، کوئی عملداری نہ ہو، کوئی کام نہ ہو رہا ہو، کوئی ذمہ داری کا احساس نہ ہو رہا ہو، اور ہسپتال جو ہے وہ دن بدن گر رہے ہیں، ان کا معیار گر رہا ہے، تھانہ کلچر جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو آپ کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کولیپس آلموسٹ کر چکا ہے. یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں، 34 یونیورسٹیوں میں 18 یونیورسٹیاں یہ بند کرنے جا رہے ہیں. 34 یونیورسٹیوں میں 24 یونیورسٹیاں ایسی ہیں جن میں وائس چانسلر سرے سے ہے ہی نہیں. تو ایسے صوبے میں اگر حالات دن بدن اور اس سے بھی زیادہ خراب ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کر بندہ دیکھ تو نہیں سکتا نا تماشا؟ جمہوریت کو ہم نے کیا کرنا ہے، اور جمہوری حکومت کو ہم نے چاٹنا ہے. اگر کسی جمہوری حکومت کو اپنی کوئی وہ ہی نہ ہو، یعنی ذمہ آپ داری آپ کا آپ احساس آپ ہی یہ نہ کہہ ہو. رہے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے نہیں ہیں گورنر راج لگانا، لیکن آپ لوگوں کے نزدیک حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ جس میں اس آپشن کو سیریسلی دیکھا جا سکتا ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے. انفیکٹ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمہوری عمل میں گورنر راج کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بٹ اف دا گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ لیفٹ ود نو آپشن بٹ ٹو گورنر راج، تو دین آخری آپشن تو ملک کو پھر بچانا ہی ہوتا ہے، وطن کو بچانا ہی ہوتا ہے. ہم تو یہاں تک پھر ویٹ نہیں کریں گے کہ کوئی یہاں پر اتنا فساد بپا کر دے کہ وہ گریٹر پختونستان کے نعرے لگا دے، آزاد پختونستان کے نعرے لگا دے، اور ملک کو توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہوں. تو پھر میرے خیال میں گورنر راج لگانا جو ہے یہ اور کوئی آپ سمجھتے ہیں برا کہ عمل جن بھی نعروں نہیں کی آپ بات کریں تحریک انصاف اس طرف جا رہی؟ ہے. میرے خیال میں تحریک انصاف بہت پہلے اس طرف سفر کر چکی ہے، اور بہت ساری ایسی قوتیں جو اس طرح کا عمل کرتی تھیں ان کو بھی انہوں نے آن بورڈ لیا ہے، اور یہ ٹھیک ہو ان گیا. کے ساتھ ہی تھینک چل یو رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ اختیار ولی خان صاحب کے لیے وقت نکالا. ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے گفتگو کریں گے کہ نہ جائے گا. اسٹے ود اس. جی، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. تحریک انصاف کی قیادت جو شخص سندھ میں موجود ہے اور سندھ کی جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کو اپنے گرینڈ الائنس کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی وہ پانی کے مسئلے پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے اس کی تائید کر رہے ہیں. پھر پیپلز پارٹی ڈے ون سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، اور گزشتہ چند ماہ سے وفاق سے بھی ان کے گلے شکوے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو کیا مستقبل میں اس کا امکان ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان قربتوں میں اضافہ ہو؟ اور سیکنڈلی، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو معاملات مسلم لیگ نواز کے ساتھ بہتر نہیں ہیں، اس کا فیوچر کیا ہے؟ کیا یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو انکمفرٹیبل دکھائی دے رہے ہیں، یہ کس طریقے سے معاملات گورنمنٹ کے چل پائیں گے؟ اس کے ساتھ پروگرام کے سلسلے میں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی سردار نبیل قبول صاحب نے. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، سب سے پہلے تو بتائیے گا، یہ جو پاکستان تحریک انصاف بھی پانی کے مسئلے پر بالخصوص آپ کے موقف کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی تائید کر رہی ہے،
آپ کو لگتا ہے کہ گریجولی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان؟ کیونکہ جس وقت الیکشنز ہوئے تھے تب بھی پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے تحریک انصاف کو آفر کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ کے ساتھ گورنمنٹ فارمیشن کے لیے تیار ہیں. تو ابھی کچھ چیزیں بہتر ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جو جمہوری سوچ رکھتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے پاس مینڈیٹ ہے تو اس کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ہمیشہ کھلے ہیں، اور چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو. لیکن یہ کہ اپروچ ان کی طرف سے ہونا چاہیے، ان کی طرف سے بات چیت. جب حکومت فارم ہو رہی تھی تو اس وقت جیسا آپ نے کہا خود کہ چیئرمین بلاول نے کہا تھا، آفر کیا تھا کہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن پھر بات نہیں بنی اور آگے نہیں بڑھی. ابھی بھی یہ ہے کہ دیکھیں، جو پانی کا ایشو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. یہ ہمارے سندھ کے عوام کے لیے بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور وفاقی حکومت جو ہے اس کے اوپر سیریسلی نہیں ہمارے ڈیمانڈ کو مان رہی ہے، نہ سیریسلی اس کو لے رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس چیز کو برداشت نہیں کرے گی. کیونکہ عوام جو ہے، سندھ کے عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، ہمیں ووٹ دی ہے، اور اگر ہم خود ان کے پانی کا حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، اور جس طریقے سے یہ پانی جو ہے سندھ کا چوری کرنا چاہتے ہیں، اور ہم خاموش بیٹھیں گے تو پھر ہماری سیاست کہاں رہ جائے نہیں گی. تو سردار صاحب، تو آپ یہ کے ہونے نہیں نزدیک دیں گے. آپ کے اس میں نزدیک اگر وفاقی ہمیں حکومت، کوئی بھی آپ کے نزدیک وفاقی حکومت کیوں آپ کے اس مطالبے کو کہ یہ نہرو والے معاملے کو ریویو کیا جائے، گورنمنٹ کیوں اس کو سیریسلی نہیں لے رہی اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ اتنا ہی سیریس معاملہ ہے؟ گورنمنٹ کو دیکھیں جی، پتہ نہیں ایشو کیا ہے. کیا شاید شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہنا چاہتے ہیں؟ شاید ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ جو گورنمنٹ چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے چل رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنا سپورٹ اگر نکال لے تو یہ 5 منٹ میں یہ حکومت گر جائے گی. تو یہ شاید بھول گئے ہیں، یا شاید فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ برداشت کر پائیں گے، اور نہ یہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اتنی دور تک نہیں جا سکتے ہیں اگر ان کو رہنا ہے حکومت میں. لیکن اگر ان سے سنبھل نہیں رہی ہے حکومت، اور یہ جو ہے سیاسی طور پر وہ کہتے ہیں سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں، تو وہ دوسری بات ہے. لیکن شہباز شریف کو یہ سوچنا چاہیے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی اگر حکومت ہے، بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو پھر ہم بھی اگر ایک سٹیک ہولڈرز ہے، تو اگر ہمیں ناراض کرے گا تو وہ پھر حکومت نہیں چلا سکیں گے. آنے والے دنوں میں ابھی مارچ میں جو ہے پریزیڈنٹ کا خطاب ہے جوائنٹ سیشن کا، اس کے بعد لائحہ عمل تیار کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور ایکسپیکٹڈ لائحہ عمل کیا ہوگا اگر معاملات اسی طرح آگے بڑھتے ہیں؟ کیونکہ اگر نون لیگ والوں سے بات کریں تو وہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ جو نہریں نکالے جا رہی ہیں، یہ پانی جو پنجاب کا پانی ہے اسی حصے سے ان کو پانی دیا جائے گا. اس کا پراپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی کے جو کنسرنز ہیں وہ بلا جواز ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. لیکن پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ حکومتی موقف کے بالکل برعکس ہے. آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کا پانی، سندھ کا پانی جو ہے وہ چوری ہوگا یا وہ پنجاب کے حصے میں چلا جائے گا. یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے آپ دیکھیں، اور پانی جا کہاں رہا ہے. پہلے تو بہت آسانی سے اس کا جواب آپ کو ملے گا. یہ پانی جا ہی سندھ میں رہا ہے. اگر یہاں سے نہریں نکالیں گے تو سندھ میں پانی کیا پہنچے گا؟ پہلے ہی ہمارے پاس جو ہے پانی کی کمی ہے. پہلے ہی ہم کراچی والے تو آپ دیکھیں گے بالکل ٹیل اینڈ پہ ہیں. پہلے ہی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے. اوپر سے اگر 6 نہریں نکالتے، وہ بھی ایک ریگستانی علاقے کے لیے، ریگستان کو آباد کرنا چاہتے ہیں چولستان کے، تو پھر ہمارے پاس بھی ریگستان ہے، تھر کا ڈیزرٹ ہے ہمارے پاس. تو پھر ہم تھر کے ڈیزرٹ کو اس پانی سے جو ہے آباد کیوں نہ کریں؟ تو ہمارے پاس بھی پانی کی بہت کمی ہے. آپ اگر انٹیریئر سندھ میں جائیں، ہمارے جتنے یہ زمیندار ہیں جو اس وقت قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی کسی صورت میں جو ہے ہمارے ووٹرز یہ برداشت نہیں کریں گے. اور آنے والے جیسے سیشن میں آپ کو میں نے بتایا کہ اس میں جی پلیز آپ کمپلیٹ کریں. میں نے کہا آنے والے سیشن میں بھی کالنگ اٹینشن نوٹس بھی تیار ہو رہے ہیں، اور کافی چیزیں ہوں گی. اور یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ اگر نہیں مانیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے یہ سیشنز کا بھی بائیک آؤٹ کریں. اچھا،
دوسرا یہ بتائیے گا، یہ جو آپ نے کہا کہ یہ ریگستان کو آباد کر رہے ہیں، یہ پروجیکٹ جو ہے یہ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت ہے، اور اس میں صرف حکومت وقت نہیں، اس میں بہت سے ادارے جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں، تو اس کے باوجود پیپلز پارٹی ریزسٹنس کرے گی؟ بالکل کرے گی. ہمارے لیے ہمارے ووٹر سب سے اہم ہے. ہم ان کو دیکھیں گے یا دوسروں کو دیکھیں گے؟ گرین پاکستان کہاں سے ہوگا؟ جو پاکستان آلریڈی ان کے پاس ہے اس کو تو گرین کرے، اور جو پہلے سے ہی ڈرائی ہے اس کو گرین کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، اور جو کہ آباد مطلب جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر آبادی ہو سکتی ہے اس کو تو پہلے گرین کرے. وہ گرین کر نہیں سکتے. وہ دوسری بات ہے کہ پورا آج کے آپ اخبار دیکھ لیں، پنجاب گورنمنٹ نے جتنے بھی نیوز پیپر ہیں فرنٹ پیج پہ اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے بڑے بڑے ایڈورٹائزمنٹ لگائے ہیں. تو یہ کون سے، یہ کیا کر کیا رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ آپ خود اس چیز سے سوچیں کہ سندھ کے لیے ان کو کتنی محبت ہے کہ موٹر وے جو ہے وہ پشاور سے آ کر سکر تک رک گیا ہے، سکر سے کراچی تک موٹر وے نہیں آ رہا ہے. اور اس میں ہمارے ساتھ ایم کیو ایم بھی ہے، وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ دے رہی ہے. اس کے اندر پی ٹی آئی بھی ہمیں سپورٹ دے رہی ہے. ہماری سپورٹ اتنی ہے کہ ہمیں مسلم لیگ نون کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں حکومت بنانی ہوگی اور اگر چیئرمین بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بننا ہے تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مسلم لیگ نون کی سپورٹ کی. ہمارے ساتھ اور بھی نہیں تو سپورٹ ہے. پھر سوال تو پھر آپ لوگوں سے بھی بنتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت سندھ کے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر رہی، آپ لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں ان کو آنر نہیں کیا جا رہا، پنجاب میں جو آپ لوگوں کو کمٹمنٹس دی تھیں وہ سال سے اوپر ہو گیا معاملہ، وہاں پہ آپ لوگوں کو آنر نہیں کیا جا رہا، آپ کی کمٹمنٹس کو آنر نہیں کیا جا رہا، پھر پیپلز پارٹی کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی انتظار، میں نے کہا نا آپ کو کہ یہ صدارتی خطاب ہے 7 مارچ کو جو سیشن کا، اس کے بعد سے جو ہے آج کیونکہ ہمارے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری وہ بھی ملک سے باہر ہیں، وہ بھی آج کل میں آنے والے ہیں. وہ جیسے ہی آئیں گے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے، پارٹی کے اندر یہ فیصلہ رکھیں گے اور اس کے بعد جو لائے عمل ہوگا اس کا اعلان کریں گے. ویسے صدر صاحب اس وقت اپروچ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سی ای سی کے جو لوگ ہیں؟ گزشتہ میٹنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ میجورٹی لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کنٹینیو نہ کریں. آپ لوگوں کا کہ میجورٹی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ حکومت آپ لوگوں کی ساکھ کو متاثر کر رہی ہے، لیکن بہرحال آپ لوگ ابھی حکومت کے اتحادی ہیں. اوور آل اپروچ کیا ہے پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نواز کی گزشتہ 1 سال کی پرفارمنس کو لے کر، اور جو رویہ آپ لوگوں کے ساتھ رہا ہے ان کا 1 سال میں اس کو لے کر؟ دیکھیں اگر ہماری بات اگر ہوگی تو اس میں جو ہم ایم این ایز ہیں تو کوئی خوش نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے کام بھی نہیں ہو رہے ہیں. ہمیں جو ہے کہا گیا جی جو فنڈز ملے گی ڈیولپمنٹ آپ اپنے علاقے میں کریں، وہ بھی ابھی تک ہمیں نہیں ملے ہیں. اور ایز این ایم این اے میں بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا ان سے الائنس کرنے کا. لیکن اگین جو ڈیسیشن ہوگا وہ ہماری پارٹی کا ہوگا، پارٹی لیڈرشپ کا ہوگا، سی سی کا ہوگا. جو فیصلہ وہ کریں گے ظاہر ہے ہمیں لبیک کرنا پڑے گا. لیکن ہماری خواہش یہ نہیں ہے کہ ایسی حکومت کا ساتھ دیں جو ہمارے ووٹروں کا خیال نہ رکھے، جو ہمارے لوگوں کا خیال کرے. تو صدر صاحب فار انسٹنس جو آج کی پوزیشن ہے، میں پیپلز پارٹی کے ووٹر کا سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو پیپلز پارٹی کے ووٹرز اب سوال کرتے ہیں کہ کل کو جب الیکشنز میں جائیں گے 1 سال بعد 2 سال بعد یا جب ٹینیور کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ پھر کیا اپروچ ہوگی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے گزشتہ 5 سال میں یا 2 سال میں یا 3 سال میں یہ نون لیگ نے کیا ہے، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یا چونکہ آپ لوگ گورنمنٹ بینچز شیئر کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو آپ لوگوں کی اس وقت اپروچ ہوگی کہ نہیں بھائی ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے، وہ سیاہ ہوا یہ سفید ہوا ہے، ہم اس میں برابر کے جو ہے وہ سانجھے دار حصہ ہے ہمارا پورا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی عوام اتنی بیوقوف ہے نہیں کہ اگر ہم 3 سال بعد اگر 4 سال بعد جائیں گے پبلک میں اور اسی طرح خاموش بیٹھے رہیں گے اور ہمارے ساتھ جو بھی ظلم ہوتا رہے گا ہم اس کو برداشت بھی کریں، یا جو ناانصافیاں ہوں گی اس کو بھی برداشت کریں اور 4 سال بعد عوام میں جائیں گے، تو میں نہیں سمجھتا ہم اس حالت میں عوام میں جا سکیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو فیصلہ کرنا ہوگا وہ ابھی کرنا ہوگا. 4 سال کا انتظار ہم نہیں کریں گے. اچھا سردار صاحب تھوڑا سا بھی بات کریے گا کہ یہ جو گرینڈ الائنس اب بن رہا ہے اپوزیشن کی جماعتوں کا اور عید کے بعد یہ حکومت کے خلاف متحرک ہونے جا رہے ہیں، اس سے کوئی خطرہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے حکومت کو؟ دیکھیں گرینڈ الائنس پہ ڈیپینڈ کرتا کون ہے کون.
ग्रैंड अलायंस में अगर मौलाना हमारे हैं फजल रहमान साहब हैं और बड़ी जमात तो इतनी कोई और है नहीं मां सिवाय मौलाना फजल रहमान के स्ट्रीट पावर का। पीटीआई के पास भी अगर देखें ना वोट है कौमी असेंबली के अंदर, लेकिन वो स्ट्रीट पावर नहीं है जो मौलाना के पास है। तो सबकी नज़रें मौलाना की तरफ है। देखिए मौलाना साहब जो है अगर इस ग्रैंड अलायंस में आएंगे गवर्नमेंट के खिलाफ तो मैं समझता हूँ फिर ख़तरा ज़रूर होगा। और पीपल्स पार्टी की उसमें रोल प्ले करेगी? मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी कोई रोल अभी प्ले करने के लिए नहीं, हुकूमत को उस खतरे से दूर रखने के लिए। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। तो हुकूमत नहीं, हम देखें ना, हमने ड्राइविंग सीट जो है वो पीएमएल नून को दी है, वही चला रहे गाड़ी। लेकिन धक्का तो आप लोग भी साथ साथ दे रहे हैं। गाड़ी पंचर होगी मुस्लिम लीग नून की, हमारी गाड़ी पंचर नहीं होगी। अच्छा हमें साथ अभी दे रहे हैं, आगे का कुछ नहीं पता है। अच्छा ठीक हो गया। आखिर में ही बताइएगा सरदार साहब, आप चूँकि बड़ी खरी बातें करते हैं, रिसेंटली हमने बैक टू बैक स्टेटमेंट्स देखी। पहले गवर्नर पंजाब ने कहा, फिर शैला रज़ा साहबा ने मेरे प्रोग्राम में कहा बिलखुसूस अता तारड़ साहब के हवाले से कि ये फॉर्म 47 से जीते हुए हैं। गवर्नर साहब ने तो कहा कि मेजॉरिटी लोग जो बैठे हुए हैं असेंबली में वो फॉर्म 47 के हैं। आप भी मतलब खरी बातें करने वाले हैं, असेंबली में मेजॉरिटी लोग वाकईतन फॉर्म 47 वाले हैं आपके नज़दीक? मुझे नहीं पता मेजॉरिटी, लेकिन कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो कि फॉर्म 47 के हैं। वो कौन से? मुझे मेजॉरिटी का नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों को मैं जानता हूँ। वो कौन से हैं? मैं कैसे बता सकता हूँ? आप तो जानते हैं उनको। वो तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। अच्छा, आप नहीं बताएंगे? मैं जानता हूँ, अपने लिए मैंने रखा है ना ये राज। अच्छा ये राज अपने लिए रखा है मैंने, आप लोगों को बताने के लिए नहीं रखा है। चले ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली सरदार नबील गबूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू की आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लालचंद मली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे गुफ्तगू करें कि ये जो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है, इसमें जिन पोलिटिकल पार्टीज़ को साथ इंगेज किया जा रहा है उनमें नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, सिंध की, बलूचिस्तान की, फिर मारंग बलूच के साथ भी बातचीत का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो ये क्या इमेज पोर्ट्रे करेंगी ये सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे, कहना चाहिएगा। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो इस वक्त सिंध की कॉन्फ्रेंस जमातों के साथ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही है और इसके बाद बलूचिस्तान का रुख करेगी, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस जमातों से मुलाकातें होंगी, उनको ग्रैंड अलायंस के अंदर शामिल करने की कोशिश की जाएगी। ये क्या इंप्रेशन अब तहरीक इंसाफ का जा रहा है इस सारी एक्टिविटी के बाद? प्रोग्राम के इस हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत को के ख़िलाफ़ एक ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है और ईद के बाद ये दावा किया जा रहा है कि एक बड़ी कुव्वत हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर होगी। इस वक्त अंदरूनी तौर पर तहरीक इंसाफ खुद शदीद मुश्किलात का और टूट फूट का शिकार दिखाई दे रही है। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को एक हुक्म दिया चंद रोज़ कबल। अब ये इत्तलात है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कैटेगोरिकली मना कर दिया कि भाई मैं इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करूंगा। उसको भी प्रोग्राम के में आगे चल कर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन लालचंद मली साहब। मली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये जो आप सिंध की कॉन्फ्रेंस जमातों के साथ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बलूचिस्तान के अंदर भी आप इसी तरह कॉन्फ्रेंस जमातों को ग्रैंड अलायंस के अंदर शामिल करेंगे, इसमें बहुत सी ऐसे लोग हैं, ऐसे लीडर्स हैं जो माजी में और इवन अभी भी कहीं ना कहीं एंटी स्टेट रहे हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि बड़ा एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेंगी ये सारी चीज़ें? जी, मैं इस इम्प्रेशन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट का वक्त जो है वो तशरीफ लेके आया सिंध, और उन्होंने जीडीए जिसके सरबराह जो है पीर साहब बागारो हैं, जिनके हमेशा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंगें भी लड़ी हैं उनकी और उनकी जमायत ने, उनसे मुलाकातें की हैं। उन्होंने जीएम सैयद के पोते जैन शाह से मुलाकात की है, और जीएम सैयद वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए सबसे पहले करारदाद पास करवाई थी सिंध असेंबली से,
انہوں نے ایاز لطیف پلیچو سے ملاقات کی ہے. یہ ساری وہ جماعتیں ہیں جو پاکستان کے, مزیدار بات یہ ہے یہ سب جماعتیں مل کر ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو بحال کیا جائے. وہ کوئی سیپریٹسٹ نہیں ہے, وہ کوئی پاکستان توڑنے والے نہیں ہیں, یہ سب پاکستان بنانے والے ہیں, پاکستان کے وطن شہری ہیں. ہاں, اپنے ملک کے لیے وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ آئین پاکستان کی بحالی کی بات کر رہے ہیں. اور سندھ میں اتفاق سے کل ایک ملاقات میں جو یہ وفد سلمان قمر راجہ صاحب کی سربراہی میں انہوں نے سندھ کے دانشوروں, صحافیوں سے ملاقات کی, جو رائٹرز ہیں ان سے ملاقات کی, تو وہاں پہ ایک بڑی ایک پریشانی کی بات یہ تھی کہ خاص طور پر سندھ کا جو پانی ہے, جس پہ 6 کینال سندھو دریا پہ بنائے جا رہے ہیں اور سندھو دریا کا پانی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پہ نہ صرف اختلاف تھا لیکن وہ اس حد تک جو یقینی طور پر بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں پہلے ہی بلوچستان میں ایک موومنٹ چل رہی ہے, لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, کے پی کے حالات بہت خراب ہیں اور سندھ کو بھی جان بوجھ کر ایسے حالات کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, وہ جمہوریت میں اور آئین میں یقین رکھتی ہے, اس لیے وہ سمجھتی ہے کہ ان سب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو محب وطن لوگ ہیں, ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے. لیکن اس میں ایک تو دو چیزیں ہیں. اس میں جب آپ لوگ حکومت میں تھے تب آپ لوگ ان میں سے کئی لوگوں کو اپنے ساتھ چلانے کو تیار نہیں تھے. ابھی بلوچستان کے اندر جو تحریک انصاف کا وفد یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا وفد جو سندھ کے بعد بلوچستان میں جائے گا, وہاں پر یہ اطلاعات ہیں کہ شاید مارنگ بلوچ سے بھی کوئی ملاقات ہو سکتی ہے, یا ان لوگوں سے جن کی اپروچ کہیں نہ کہیں نیئر ٹو BLA ہے, ان کی اپروچ سے قریب تر ہے, ان لوگوں کو جو ہے ان سے ملاقاتیں کی جائیں گی. تو یہ نیگیٹو امیجز نہیں پورٹری کریں گی تحریک انصاف کو لے کر؟ یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پازیٹیولی اس کو دیکھنا چاہیے. GGA یہ ساری جماعتیں جہاں پہ سندھ میں ملاقات کی ہیں, یہ تو ویسے بھی 2018 میں بھی ہمارا ان سے الائنس تھا, پولیٹیکل اور الیکٹورل الائنس بھی ان سے رہا. مجھے ولی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو گرینڈ الائنس کی فارمیشن کے اندر JUI کو آپ ساتھ انگیج کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈیڈ لاک ہے. اس ڈیڈ لاک کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج نہیں کر پا رہے؟ کیا اس کی ریزن علی امین گنڈاپور صاحب ہیں, یا مولانا فضل الرحمان صاحب اس گرینڈ الائنس کی قیادت جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں, آپ لوگ یہ نہیں چاہتے؟ کہ ریزنز کیا ہیں؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف ہو, JUI ہو, GGA ہو, مختلف جو پارٹیز ہیں وہ KP سے, بلوچستان سے, سندھ سے, ایون پنجاب سے, ہر جگہ سے ایک بات پر متفق ہیں. اور نہ صرف یہ پولیٹیکل پارٹیز لیکن آپ کی سول سوسائٹی, آپ کی انٹرنیشنل مانیٹرنگ جو آرگنائزیشنز ہیں, کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں فیبروری 8 کو 2024 کو, وہ تاریخ کے سب سے زیادہ ریگڈ الیکشن تھے اور بہت بڑی دھاندلی ہوئی. اور اس بات پہ بھی اب کوئی اختلاف لوگوں کو نہیں رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت غیر اعلانیہ مارشلہ ہے اور جو ہے لوگوں کے حقوق جو ہے وہ غصب کیے جا رہے ہیں. ایٹ لیسٹ یہ جو منیمم ایجنڈا ہے, اس پہ سب پولیٹیکل پارٹیز آپ کو, چاہے شاہد خاقان عباسی ہو, چکزئی صاحب ہو, آپ کو متفق نظر آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ 26 اور 27 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ JUI سمیت جو ہے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل ہوں گی, کیونکہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایک اسٹیک ہوتا ہے, وہ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنا رول واضح کرنا چاہتے ہیں. جس طرح GGA نے بھی ایک کمیٹی لیکن آپ بنائی نے ہے جو کہ آغاز میں الیکشنز کے حوالے سے گفتگو کی, مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو کہیں نہ کہیں کلیم ہی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کا مینڈیٹ چوری ہوا, اور خیبر پختونخوا میں مینڈیٹ کس کو ملا وہ سب کے سامنے ہے. تو ابھی ہم اختیار ولی صاحب سے بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب چوکیدار ہیں ان انتخابات کے اندر, مولانا صاحب کے چور تحریک انصاف والے ہیں, تو یہ دونوں نہیں اکٹھے ہو سکتے. کہ یہ ولی خان صاحب کی اور یہ موجودہ حکومت جو ہے ان کی خواہش یہی ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں آپس میں اکٹھے نہ ہوں, اس لیے ان کو اپنی فکر زیادہ ہونا چاہیے. اور ان کو اگر 2018 سے لے کے 2024 تک میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر کسی بھی الیکشن پہ, چاہے وہ ولی صاحب ہوں یا کوئی اور, ان کو اگر اعتراض ہے تو اس پہ وہ کمیشن بٹھاتے. ہماری پٹیشنز جو ہے سپریم کورٹ پہ ابھی تک پڑی ہوئی ہیں, رائٹ فرام کہ ہم سے بلا چھینا گیا,
हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, फिर ये तारीखी धांधली हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वो आज तक पिटीशंस नहीं सुनी है। ठीक है, लिहाजा लेकिन यही वजह है कि सबको जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए एक होना पड़ेगा। और लेकिन आप सबको तो एक करना चाह रहे हैं, एक पेज पर लाना चाह रहे हैं। आपकी अपनी जमात इस वक्त शदीद अंदरूनी टूट फूट का शिकार है। इवन अब तो अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। रिपोर्टेडली खान साहब ने उनको ये कहा था कि आप कामरान बंगिश को और तैमूर झगड़ा को कैबिनेट के अंदर शामिल करें। अब इतलात हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इनकार कर दिया कि मैं इन दोनों लोगों को कैबिनेट में शामिल नहीं करूंगा। जी देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर हो या कारकुन हो, कोई ऐसा शख्स नहीं हो सकता जो इमरान खान के हुक्म को मानने से इनकार करे। और वो चाहे जो आपने जिक्र किया इस हवाले से हो, चाहे एहतजाज के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो। लिहाजा कोई लॉजिस्टिक इश्यूज हो सकते हैं या कोई कम्युनिकेशन गैप हो सकता है एग्जैक्ट, लेकिन इस तरह का नहीं हो सकता कि खान साहब जो हुक्म दें और उसको कोई भी तैमूर जफर झगड़ा साहब से जब ये सवाल किया गया, तैमूर जफर झगड़ा साहब से जब ये सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिसमें इसके बाद पार्टी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। लेकिन इंप्रेशन उन्होंने दिया कि ठीक है, मैं पहले भी 2 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज में सर्व कर चुका हूँ पिछली गवर्नमेंट्स में, अभी भी अगर खान साहब ने कहा है तो ही इज़ रेडी। लेकिन ये तो अब ओपन सीक्रेट है कि अली अमीन गंडापुर साहब, बहुत से लोग हैं जिनको अपने साथ नहीं चलाना चाहते, लेकिन खान साहब ने उनको कन्वे किया। इवन जुनेद अकबर साहब को जिस वक्त KPK का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनाया गया पार्टी का, उसके बाद भी ये बातें सामने आई थी। उससे पहले भी ये बातें सामने आ रही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब पार्टी के बहुत से लोगों को साथ नहीं लेकर चलना चाहते। हैदरी में बात यह है, एक तो बड़ा पॉजिटिव बयान दिया झगड़ा साहब ने और कहा कि मैं पार्टी में, देखिए ये हमारी पार्टी की मेच्योरिटी है। उन्होंने कहा कि मैं कोई इख्तिलाफ पैदा नहीं करना चाहता। लेकिन आपने देखा है कि मुसलसल एक कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो डिवाइड पैदा की जाए। लेकिन अब बात यह है कि हम सब जो है ना अब इतने रिलीवेंट नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम अब डायरेक्टली इमरान खान की तरफ देखते हैं और इमरान खान जिस पे हाथ रखते हैं, वो चाहे मिनिस्टर बनना हो चाहे चीफ मिनिस्टर बनना हो, वो बन सकेगा। लेकिन खान साहब ने तो हाथ रखा ना, वो नहीं बने सकता। इमरान खान साहब ने तो हाथ रखा कामरान बंगिश साहब के ऊपर, खान साहब ने हाथ रखा तैमूर झगड़ा साहब के ऊपर, लेकिन वो दोनों मिनिस्टर्स नहीं बने। सब तो बन जाएंगे अगर वो कहते हैं और वो इंसिस्ट करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अली अमीन गंडापुर अपने बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की बात को इनकार कर सकेंगे। अच्छा, आप समझते हैं, मलिक साहब आखिर में मुझे बताइएगा, आप समझते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो पार्टी के अंदर रहकर पार्टी की जड़ों को खराब करने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? सर, असल बात यह है कि अब जो कौमी सतह पे या गवर्नमेंट इन वेटिंग है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जिस दिन ये जबर, ये जुल्म के जो बादल जो है वो जो हटेंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में होगी। हर कोई अपना किरदार अदा करना चाहता है। एक ही पार्टी अब मुल्क में नेशनल पार्टी बची है, हर कोई आगे आना चाहता है। उस जस्तजू में जाहिर सी बात है हर कोई पोजीशंस भी लेना चाहता है। उसको आप कंपटीशन कह दे या इख्तिलाफ का नाम दे दे, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी जो है, पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के हुक्म के मातहत है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच लालचंद मलिक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और कोर कमेटी के रुकन लालचंद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैदर हयात खान और इनसाइट की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।